حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مسکین سوالی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، پس جو اسے کچھ دیتا ہے گویا وہ اللہ کو دیتا ہے، اور جو ایسے شخص سے اپنا مال روکے رکھتا ہے گویا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا مال روکے رکھتا ہے۔ بے شک مال و متاع کو اللہ کی راہ میں دینا ایک طرح کا ذخیرہ ہے اور اسے روکے رکھنا ایک قسم کا فتنہ ہے۔ تیرا مال لوگوں کو کافی نہیں ہو سکتا، لیکن جو تیرے حقدار ہیں ان کے حقوق خاص طور پر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ معاون اور مددگار ہے اس شخص کا جو ایسے لوگوں کو مال و دولت عطا کرے جو اس کو محروم رکھیں، اور ان لوگوں سے لے جو اسے قطع کریں، اور ان لوگوں سے درگزر کرے جو اس پر ظلم کریں۔ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی نعمت ہے، برعکس اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لٹانا بہت بڑی مصیبت ہے۔ جو شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں بزرگ اور معزز ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنی آبرو خرچ کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے کوئی چیز دے دیتا ہے وہ آخرت میں ایک بڑے ہاتھ سے انعام پائے گا۔ مال انسان کے لیے وبال جان ہے، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو دوست اور مددگار ہے۔ کوشش اور محنت سے مال حاصل کرو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ جو مالدار ہو کر محتاجوں کو کچھ نہ دے اس سے بڑا کوئی گنہگار اور سرزنش شخص نہیں ہے۔ جس مال کو خرچ کرنے سے تیری عزت اور آبرو محفوظ رہے تو یہ سمجھو کہ وہ مال ضائع نہیں ہوا، اور جس مال کے ذریعہ تیرا فرض ادا ہو جائے تو سمجھ لے وہ بیکار نہیں گیا۔ جب تم اپنا کپڑا کسی دوسرے حاجت مند کو دے دو تو وہ جتنا عرصہ اس کے بدن پر رہتا ہے وہ اس سے زیادہ تمہارے لیے کارآمد ہوگا۔ اپنے بڑوں کی تعظیم کرو تاکہ جو لوگ تم سے چھوٹے ہیں وہ تمہاری تعظیم کریں، اور عزت و آبرو کو اپنا مال خرچ کر کے محفوظ رکھو۔ مالداری کی حالت میں اگر کوئی تجھ سے قرض مانگے تو اسے غنیمت سمجھو، کیونکہ ممکن ہے کہ تو بھی تنگ دست ہو جائے اور پھر اس قرضے کے وصول کرنے سے تمہیں سہولت حاصل ہو۔